رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں سیگمنٹ سے ناظرین، علم کے موتی اور جید علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج آپ نے کہیں نہیں جانا کیونکہ آج مولا کائنات کا ذکر پاک ہے۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، اور میں اگر یہ کہوں کہ یہ وہ شخصیت ہیں جو تمام ہی مسالک کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ محترم جناب مفتی ابو محمد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ الحمدللہ، آپ کو دیکھ کے خیریت ہو گئی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہی حال ہمارا بھی ہے۔ جزاک اللہ۔ دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہی قابل احترام ممتاز اسکالر ہیں، محترم جناب حافظ احمد یوسف صاحب، کمال گفتگو کرتے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور تیسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے ہر دل عزیز، بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ کلام پڑھتے ہیں، پوری دنیا میں ان کو سنا جاتا ہے، جناب شکیل مدنی صاحب تشریف فرمائیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سر، میں اور میری بساط کیا کہ میں مولا کائنات کے حوالے سے کچھ سوال آپ کے سامنے رکھوں کہ ان کی شان بیان کریں، جن کی شان قرآن بیان کرتا ہو کہ قرآنی آیات میں جو چمکتے اور دمکتے ہوئے نظر آ رہے ہو، جن کی شان انہوں نے بیان کی کہ جن کی شان پوری کائنات بیان کرتی ہے، کیا کہنا ہے، کیا کہنا تو ہے؟ میں اور آپ ان کی شان کیا بیان کریں؟ بس یہ کہیے کہ فضیلت کے باب میں مولود کعبہ کہ جن کی پیدائش اللہ کے گھر میں، جن کی شہادت اللہ کے گھر میں، یہ جو ظاہری زندگی نظر آتی ہے کہ یوں کہیے کہ مسجد سے مسجد تک کا جو سفر ہے، کیا جو کہنا؟ فضیلتوں کا سفر ہے، اور اس فضیلت میں ایک مسجد میں پیدائش ہے، اور کمال یہ ہے کہ کسی اور کو نہیں دیکھوں گا، سب سے پہلے رخ مصطفیٰ کو دیکھوں گا، کیا کہنا؟ کوئی اور گٹھی نہیں اترے گی، سب سے پہلے لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وجود میں بات، اترے گا، کیا بات، اور پھر شہادت بھی اس انداز سے کہ اپنے رب کو کہوں گا کہ اے رب اب میں کامیاب ہو گیا۔ کیا بات۔ آغاز کیجیے سر مسجد سے شہادت تک کا جو سفر ہے۔ الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں، اور جن کا تذکرہ کر کے ہم آج اپنا قد کاٹھ بڑھا رہے ہیں، اللہ، یہ وہ شخصیت ہیں۔ اگر میں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اپنے الفاظ میں یوں کہوں کہ جو شمشیر بے نیام ہے وہ حضرت علی ہیں، اللہ اکبر، جو فخر اسلام ہیں وہ حضرت علی ہیں، اللہ اکبر، جو جماعت صحابہ میں نیر تابہ ہیں وہ حضرت علی ہیں، اللہ، اور 1200 آیات کریمہ جن میں حضرات صحابہ اکرام کی عظمت اور مدح قرآن کریم میں بیان کی گئی، ان میں ابو بکر و عمر عثمان کے بعد چوتھے نمبر پر اس پوری امت میں کوئی سب سے زیادہ فضیلت کا مستحق ہے تو وہ جناب حضرت علی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہونے کے بعد جو آنکھ کھولتے ہیں تو سب سے پہلے جس چہرے پر جو نگاہ ڈالتا ہے وہ حضرت مصطفیٰ کے چہرے پر نگاہ ڈلتی ہے، یہ نگاہ ڈالنے والے حضرت علی ہیں۔ اللہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ تم میرے لیے ایسے ہو جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون ہے، اللہ، یہ حضرت علی ہیں۔ مواخات کا سلسلہ مدینہ میں جا کر جب شروع ہوتا ہے تو سب بھائی بھائی بن گئے، حضرت علی اکیلے رہ گئے، تو کہنے لگے میرے حصے میں یا رسول اللہ کوئی بھائی نہیں آیا، تو جسے حضور یہ کہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو، وہ حضرت علی ہیں۔ جس کے بارے میں میرے آقا فرمائیں یہ جنت میں میرا پڑوسی ہے، وہ حضرت علی ہیں۔ جو دعوت ذوالعشیرہ میں میرے آقا کی بار بار اٹھ اٹھ کر تائید کرتے ہیں، یہ حضرت علی ہیں۔ جو بدر میں ساتھ ہیں وہ حضرت علی ہیں، جو احد میں ساتھ ہیں وہ حضرت علی ہیں، جو خندق میں ساتھ ہیں وہ حضرت علی سبحان ہیں، اللہ، جو تبوک میں ساتھ ہیں وہ حضرت علی ہیں، سبحان اللہ، جو شوہر بطول ہیں وہ حضرت علی ہیں، جو داماد رسول ہیں وہ حضرت علی ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ جانثار۔ اگر آپ حضور نبی کریم کے جانثاروں سے ان کی مدح سننا چاہیں تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں جو سب سے بڑے قاضی ہیں وہ حضرت علی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سن کر کہنے لگے نہیں، صرف مدینہ میں نہیں، مدینہ اور مکہ دونوں میں جو سب سے بڑے قاضی ہیں وہ حضرت علی ہیں۔ بات چلتے چلتے حضرت
عمر تک پہنچتی ہاں، 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 ہے۔ حضرت واللہ عمر ذہن رضی میں یہ اللہ بات آ تعالیٰ رہی تھی کہتے کہ ادا ہو ہیں، جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ابن مسعود عبد الرحمن ابن عوف، آپ دونوں نے غلط کہا، مجھ عمر سے اگر کوئی پوچھے تو میں یوں کہتا ہوں کہ دامن اسلام میں قیامت کی صبح تک اسلام کا کوئی سب سے بڑا قاضی ہے، سب سے بڑا چیف جسٹس ہے تو وہ حضرت علی ہیں، یعنی جس کے بارے اگر میں علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ جی اللہ اکبر۔ جس کے بارے میں حضور فرمائیں یہ اقزاہم علی ہیں، جس کے بارے میں حضور فرمائیں اگر کوئی علم کا باب ہے تو وہ حضرت علی ہیں۔ اللہ۔ شب ہجرت ساری کائنات کے سب سے بڑے امین کی امانتیں جس کے حصے میں آئیں وہ امین بنے، وہ حضرت علی ہیں۔ اور شب ہجرت جسے بستر رسول پر سونا نصیب ہوا وہ حضرت علی ہیں۔ جو ولید کو ہواؤں میں اچھال دے وہ حضرت علی ہیں۔ جو مرحب کو فضا میں اچھال کر اس کا پتا پانی کر کے اس کے ٹکڑے کر دیں وہ حضرت علی ہیں۔ جو عبد وط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں وہ حضرت علی ہیں۔ اور جو خیبر کے دروازے کو اکھاڑ دیں وہ حضرت علی ہیں۔ جن کے بارے میں تاجدار صداقت کہیں، میری ہر معاملے میں تائید و تصدیق کرنے میں پہل کرنے والے ہیں وہ حضرت علی ہیں۔ جن کے بارے میں حضرت عمر کہیں کہ جناب 22 لاکھ مربع میل پر جو میری حکمرانی ہے اس میں جو سب سے زیادہ جس کا حصہ ہے وہ حضرت علی ہیں۔ جن کے بارے میں جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں کہ قرآن کریم کو جمع کرنے میں، نشر کرنے میں جس میں سب سے زیادہ جس کا کردار ہے وہ حضرت علی ہیں۔ جو امیری میں بھی اختیاری فقر اختیار کریں وہ حضرت علی ہیں۔ اور جناب جب وہ دنیا سے جانے کا ان کا وقت آتا ہے اور وہ حضرت علی کہنے لگے کہ میرا اور عثمان کا قاتل ایک ہوگا، اور وہی ہوا کہ ابن ملجم کا ایک بیٹا خالد ابن ملجم حضرت عثمان کا قاتل ٹھہرتا ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم اسی کا چھوٹا بھائی وہ حضرت علی کا قاتل ٹھہرتا ہے۔ یہ سگے بھائی ہیں۔ حضرت علی نے پہلے پیشن گوئی کر دی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ ہوتا ہے آپ کا سر کھلا ہوا ہے، کھلے سر کے ساتھ آپ کے لیے پانی لایا گیا، آپ کا دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہے اور آپ کے دشمن کو دیکھ کر بھی زخمی حالت کے باوجود بھی جو اپنا پانی دشمن کو پیش کر دے وہ حضرت علی ہیں۔ پروانہ رسالت، انوار رسالت ہے علی ہے، سرچشمہ تعلیم ولایت ہے علی ہے، خورشید فراست کی تمازت ہے علی ہے، جرت کی شجاعت کی علامت ہے علی ہے، سرکار کی آغوش میں بچپن ہے علی کا، بھائی کی طرح جس کی رفاقت ہے علی ہے، جو آنکھ مسلسل اسے دیکھے وہ ابو بکر، جس چہرے کا دیدار عبادت ہے علی ہے، بستر کی طرف کوئی نہ بھٹکا شب ہجرت آقا کی طرح رنگ جلالت ہے علی ہے، آنکھیں ہیں تو پھر دیکھ سر منبر کوفہ للکار سلونی کی کرامت ہے علی ہے، ایک دھاڑ ہے حیدر کی سر سینہ باطل تا حشر جو برہان شجاعت ہے علی ہے، اصحاب محمد سے ہے ایمان سلامت جس نام سے ایمان میں حرارت ہے علی ہے، سو باتوں کی ایک بات ہے علی مولا تحسین، اس بات کی جتنی بھی وضاحت ہے علی ہیں۔ بھائی کیا بات ہے، علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں ملک کے ممتاز عالم دین جناب علامہ حسین مسعودی صاحب سے وہ بھی تشریف لے آئیں، ماشاءاللہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جناب، اور السلام علیکم۔ السلام علیکم، تشریف لائیے، آئیے۔ کیا خوبصورت گفتگو مفتی صاحب آپ نے فرمائی ہے، کیا خوبصورت ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اسے آپ کے لیے، آپ کی آل اولاد کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے تو آخرت بنائے ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ بھائی اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، مولا کائنات کے فضائل کا کوئی ایک باب ہم سنا ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں۔ اچھا اب آئیے ذرا ایک اور پہلو کی طرف، اب بڑا وہ ایسا پہلو ہے کہ جس پر گفتگو جو ہے بہت سنبھل کے کرنی ہے، آپ بہت سنبھل کے کرنی ہے، اسی لیے میں پہلے سے آپ کو ذرا تھوڑا سا یوں کہنی ہے، میں باؤنڈری لگا کے بات کر رہا ہوں۔ میں ہر صحابی ہمارے لیے باعث تکریم ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ کیا کہنا بلا تمثیل جب آپ اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جو بہترین شخص ہوتا ہے اس کا چناؤ کرتے ہیں، باپ چاہے لوور مڈل کلاس سے ہو، باپ چاہے مڈل کلاس سے ہو، باپ چاہے اپر کلاس سے ہو، وہ کہتا ہے کہ جب میرا جو داماد ہوگا نا وہ ٹاپ آف دا لائن ہوگا، اپنی بسا ٹاپ آف دا لائن، کیونکہ مجھے میری لاڈلی کو اس کو دینا ہے جو میرے جگر گوشے کا خیال کرے۔ یہاں فیصلہ ابھی ہونے جا رہا ہے
اور وہاں سے فیصلہ ہو کر آ چکا ہے. بالکل یہاں گفتگو چل رہی ہے حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مولا کائنات کی, وہاں جبرائیل امین آ چکے ہیں اور یہ صدا دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی شہزادی کا اللہ نے مولا کائنات کے ساتھ نکاح فرما دیا ہے. ذرا اس پہ گفتگو کیجئے کہ جن پہ پوری کائنات ٹرسٹ کرے, جن پہ خالق کائنات ٹرسٹ کرے, وہ علی ہیں. بتائیے. جن ہستی کا ذکر خیر چل رہا ہے تو ایک ماحول بن گیا ہے, اور جس طرح کا آغاز اور تمہید باندھی جا چکی ہے تو اب یہ ذکر جو ہے ماشاءاللہ اپنے عروج کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, بلکہ عروج پر ہی ہے. ہم تو اس میں سے جو ہے وہ اپنا ایک حصہ لے رہے ہیں. جنید بھائی آپ نے جو بات کی بہت امپورٹنٹ بات ہے, اور یقین جانیں میرے ذہن میں اس وقت یہی بات چل رہی تھی. دیکھیں اب یقین جانیں اللہ, اور آپ یہ نے ان کا فیضان ہے, یہ ان کا یقیناً فیضان ہے. آپ نے جو بات کی نا کہ داماد کی جو سلیکشن ہے وہ ٹرسٹ کی بیس پہ ہوتی ہے, اب یقین جانیں میں اس وقت اپنے ذہن میں وہ تمام واقعات کو ایک یعنی دہرا رہا تھا کہ کہاں کہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی پہ ٹرسٹ کیا ہے, اور یوں کہیے کہاں کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرسٹ نہیں کیا ہے. نہیں کیا, ہر جگہ ہی کیا ہے, نہیں کیا ہے, ہر جگہ ہی کیا ہے, یقیناً ہر جگہ ہی کیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی جو ذات ہے, کتنی عمر ہے ان کی, 10-12 سال کی عمر ہے, 10-12-14 سال کی عمر ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی زندگی کا سب سے اہم ترین کام سر انجام دے رہے ہیں. کون سا کام؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے دعوت کا اہتمام کرتے ہیں, اور اس دعوت کے اہتمام کی جو ذمہ داری سونپی جاتی ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو سونپی جاتی ہے. اچھا پھر آپ آگے بڑھیں, مکی زندگی ہے اور یہی معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پیغام عام کرنا ہے, اور وہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے کاندھوں پر سوار کرتے ہیں اور بتوں کو ان کے ساتھ مل کر توڑتے ہیں. اچھا پھر آپ آگے بڑھیں, ہجرت کا موقع ہے تو اپنی امانتیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس شخصیت کو سونپتے ہیں کہ تم نے یہ امانتیں لوٹانی ہے اور پھر تم نے ہجرت کرنی ہے, وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی ذات ہے. تو مکی زندگی میں ہی ہمیں اتنی مثالیں جو ہے وہ مل جاتی ہیں. اور پھر جب مدینہ ہجرت ہوتی ہے تو جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا, بلکہ آپ نے اس کو بیان کیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح کرنا, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کتنی محبت کرتے ہوں گے آپ سے, اور کتنی جو ہے وہ آپ سے ان کا ایک دلی لگاؤ ہوگا کہ آپ نے جو اپنی دختر کو اور سب سے چہیتی لاڈلی بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہے. پھر آگے بڑھیں آپ, ایک اور موقع اور بڑا امپورٹنٹ موقع, اور وہ موقع کیا ہے؟ حدیبیہ کا موقع, کہ جہاں معاہدہ لکھنا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہ بھی ذمہ داری سونپی جاتی ہے. اور پھر وہاں پہ ہمیں مولا علی کا جو ادب کا ایک جو ہے وہ مظہر ایک نظر آتا ہے, وہ جو ایک مثال ملتی ہے رہتی دنیا تک کے لیے, آپ جو ایک مثال قائم کر دیتے ہیں کہ ان کی طرف سے جب مطالبہ آتا ہے کہ ہم تو محمد رسول اللہ کو نہیں جانتے صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو محمد بن عبداللہ کو جانتے, تو نام مٹائیے, لیکن مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا عشق گوارا نہیں کرتا کہ وہ رسول اللہ کا لفظ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے جدا کر سکیں. تو آپ دیکھیں کہ وہ کون سا ایسا موقع ہے کہ جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی پہ ٹرسٹ نہیں کیا. اور پھر سب سے اہم موقع کہ جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا, مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا, کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تبوک کے موقع پر بہت دور جانا ہے, مدینے کو چھوڑنا ہے, صحابہ کرام کی بڑی جمعیت آپ کے ساتھ ہے, اور یہ وہ موقع ہے جنید بھائی کہ جب منافقین کی بہت بڑی تعداد مدینے میں موجود ہے, مستورات موجود تھی, لشکر میں بھی موجود تھی, اور ایک بہت بڑی تعداد مدینے میں موجود تھی, مستورات موجود تھی. اس موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس شخصیت پر ٹرسٹ کیا, نہ صرف ٹرسٹ کیا بلکہ یہاں تک فرمایا کہ تم میرے لیے ویسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون, اور آپ کو میرے بعد کوئی نبی نہیں, میرے بعد کوئی نبی نہیں, اور آپ کو جو ہے وہ مدینے کی نیابت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سونپی. تو یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار کتنا بلند تھا. تو ہمارے لیے سیکھنے کے لیے یہی ہے کہ ہم جن کے ماتحت ہیں, ہمارے پیرنٹس ہو گئے, ٹھیک ہے, ہمارے بڑے ہو گئے, ہم بھی ان کے لیے وفاداری والا رول ادا کریں, وہ ہم پہ ٹرسٹ کر سکیں, اور ہم بھی حضرت علی کی طرح رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وفادار بنیں. اللہ کرے کہ ہم حضرت علی کے جو قدمین شریفین ہیں ان کی پیروی کر سکیں. علامہ صاحب بھائی, 2 قبیل ہیں رہتی دنیا تک. ابتدا میں نے ایک بات کہہ دی تھی, آپ کی میں انڈورسمنٹ اس پہ چاہتا ہوں. 2 قبیل ہیں, ایک مومنین کی, ایک منافقین کی ہے, ٹھیک ہے جی, 2 قبیل ہیں. نام علی وہ چھلنی ہے جس سے نکلنے کے بعد مومنین اوپر رہ جاتے ہیں
منافقین نیچے ڈھل جاتے ہیں. بھائی یہ بتا دیجئے ذرا, انہوں نے سر دست ایک بات کہی اور وہ بات روا روی میں کر تو گئے. حافظ صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں, میں چاہتا ہوں ذرا سننے والوں کو وہاں ٹھہرا دیں آپ. اور وہ موقع ہے حجۃ الوداع کا اور غدیر خم کا موقع ہے. اور غدیر خم پہ جب ایک طرف دست مبارک ہے سرکار مدینہ کا اور ایک طرف دست مبارک ہے مولا کائنات کا, اور اعلان ہو رہا ہے من کنت مولا فاز علی مولا. اور پھر ایک اور حدیث پاک ہے, اس کو بھی آپ نے فراموش نہیں کرنا, انا مدینۃ العلم ولی بابوہا. اب آئیے ذرا گفتگو کیجیے اس پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین. اما بعد, جس عنوان سے اس وقت ماشاءاللہ گفتگو فرمائی گئی اور میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے, تو یقیناً یہ وہ ذات ہے جس کے لیے اگر میں یوں جملے سے آغاز کر دوں, وہ احادیث اور آپ کی انشاءاللہ اس پہ 2 جملے دوں گا ضرور, لیکن پہلے کثیرہ میسر نشد کی سعادت بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت, اور اس کے بیچ میں آمد بھی بیان ہو گئی اور کیا ہے انجام بھی بیان ہو گیا, مقصد بھی بیان ہو گیا, مقصد بھی آنا بھی اللہ کا گھر, جانا بھی علی کا اللہ کا گھر. اگر کوئی مجھ سے سوال کرے کہ درمیان کی زندگی کہاں ہے, تو میں کہوں گا رسول اللہ کا گھر. بھائی کیا کہنے, بھائی سبحان اللہ, کیا اچھا جملہ ہے, کیا اچھا جملہ ہے. اس سے باہر علی مرتضیٰ نہیں ملیں گے, کیا اچھا یا اللہ کے گھر میں ملیں گے یا رسول اللہ کے گھر میں ملیں گے. کیا اچھا جملہ, اسے کہیں اور آپ تلاش کریں علی کو تو علی وہاں نہیں ملیں گے. اور یہ بات بس میں اسی حوالے سے تھوڑا سا اور آگے بڑھا دوں کہ حضرت علی کا یوم شہادت وہ جملہ فزتو برب الکعبہ و فزتو برب الکعبہ, تو وہ کیا ہے کہ میں علی آج کامیاب ہو گیا, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. یہ جتنی بھی احادیث مبارکہ ابھی آپ نے ماشاءاللہ علماء نے بیان فرمائی, آپ نے بیان فرمائی, یہ من کنتو مولا, یہ کانا یکونو ہے, مجھے نہیں معلوم کب سے ہے کان, لیکن میں مولا اور ہاذا علی. اور آگے بڑھتے ہیں کہ کیا انا مدینۃ العلم و علی بابہا, اس سے بڑی اولویت کیا ہے کہ میں شہر علم ہوں, شہر علم ہوں, علم القرآن. وہ کیا ہے, خداوند عالم نے کیا ہے رسول کو جو تعلیم دے کے اور تعلیم دینے کے لیے بھیجا ہے, تو پھر اس کے لیے کیا ہے دروازہ اگر کسی کو قرار دیا تو وہ علی مرتضیٰ کو قرار دے رہے ہیں. یعنی گویا شہر میں جانا ہے تو علی کے بارگاہ میں 2 مرتبہ حاضری ہوگی, جاتے ہوئے بھی در پہ آنا پڑے گا اور واپس آتے ہوئے بھی علی کے ہی در پر آنا پڑے گا. اور انا مدینۃ العلم و علی بابہا, انا مدینۃ الحکمہ و علی بابہا, میں حکمت کا باب ہوں. یہ قرآن کیا ہے, یہ حکمت ہے. یہ قرآن مجید کے حوالے سے جب علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے اس کی تفسیر کیا ہے کہ یہ پہاڑ پر نازل ہوئی, اس کی شان نزول بھی بیان کروں گا, اس کی تفسیر بھی, تو پھر کیا ہے وہ اس طریقے سے بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا ہے میں رات کے اندھیرے میں بھی کون سی آیت نازل ہوئی, میں پہاڑ پر کون سی نازل ہوئی, میں کیا جنگ کی حالت میں کون سی آیت نازل ہوئی, کس مقام پہ, پوری ایک تفسیر کا. اور پھر ابن عباس ہی نے ایک دن میرے مولا سے یہ پوچھ دیا, یا علی آج ذرا قرآن پر بات ہو جائے. کون قرآن, کس سے پوچھ رہے ہیں, جس کے لیے رسول نے فرمایا العلی و مال قرآن والقرآن مال علی, قرآن علی کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. اور اس سے تفسیر پوچھ رہے ہیں مفسر اعظم ہیں ابن عباس کہ آج بتا دیجئے. اور پھر عشاء کے بعد جو شروع ہوئی گفتگو تو فجر کے وقت قریب آ گیا. بات کہاں تک پہنچی, بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جتنی بھی کیا ہے اگر تم اس کے قرآن کی تفاسیر جمع کرو تو اونٹوں کے اوپر بار کر دو, تفسیر ختم ہونے والی ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, اس کی تشریح ہو رہی ہے. اور پھر بات پہنچی تھی کہ جو کچھ ہے وہ سورہ یاسین میں, سورہ یاسین میں ہے, وہ سورہ الحمد میں, سورہ الحمد میں ہے, وہ بسم اللہ میں ہے, اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے. اور انا نقطۃ تحت الباب, نقطے میں اللہ, میں وہ نقطہ ہوں. اللہ اکبر, یہ علی مرتضیٰ خود فرما رہے. تو اب میں ابھی بات ہو رہی تھی کہ رشتے زمین پر نہیں, ایک ہی رشتہ ہے کائنات میں, جو عرش پہ ہوا ہے, زمین پر تو اس کا اطلاق ہوا, اعلان ہوا ہے,
اطلاق ہوا. ہاں بالکل ٹھیک. اطلاق بھی ہوا, یہاں اعلان بھی ہوا ہے, نکاح وہاں ہوا بالکل ہے, ٹھیک ہے. رخصتی یہاں ہوئی ہے. اور پھر ان کے لیے, اپنی زوجہ کے لیے پھر میں کہوں کہ جی ہاں, علی کون ہے؟ علی نے جب دنیا میں 33 سال, پورے 33 سال اگر ہم لے لیں, سب سے زیادہ اگر کسی کی میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت فرمائی, گھر کے اندر بھی, گھر کے باہر بھی, بچپن میں بھی, جوانی میں بھی, ہر عمر کے حصے میں, ہر راز و نیاز سے جسے آشنا کیا, وہ کیا ہے؟ علی مرتضیٰ. 9 حصے حکمت کے, 9 حصے حکمت کے آپ کو عطا سارے عطا فرما دیے. دیے. اور ساری زندگی یعنی علی کو بچوں کی طرح, میں تو یہ کہوں گا کہ جی ہاں, جب کعبے میں آئے تو آنکھ کھولی تو رسول کا دیدار کیا, اگر غذا لی تو لعاب رہن رسول لیا, اگر پہلا کلام کیا تو رسول سے کلام کیا. اور رسول اکرم جب اس دنیا سے گئے ہیں تو یعنی گویا مہد علی کا تھا, لحد رسول کی تھی, درمیان پورا کا پورا علی اور رسول سائے کی طرح. سبحان اللہ. وہ جو آپ کا جملہ, اسی جملے سے کلام بھی انشاءاللہ, کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں مفتی صاحب, اور ظاہر ہے یہ چونکہ مولا کائنات کا ذکر پاک ایسا ہے کہ آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے آنکھ نہ کھولی اس وقت تک جب تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لے آئے, اور جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اس وقت آپ نے چشمان مبارک کو کھولا اور پہلا دیدار رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا. گویا پیغام, میرا خیال ہے, میرا وجدان کہتا ہے, میرا عشق کہتا ہے, وہ یہ دینا چاہ رہے تھے کہ اسی رخ کو دیکھ کر میں جیوں گا اور اسی رخ پہ میں فدا ہوں گا. بے شک ہے. کیا سنانے والے ہیں؟ بسم اللہ. واہ واہ. میں اپنے استاد محترم حضرت سید پروفیسر اقبال عظیم صاحب کی ایک بڑی خوبصورت نعت شریف کے چند اشعار. صلی علی نبینا صلی علی جلوہ حضور کا ہے, دونوں جلوہ گاہوں میں جلوہ حضور کا. کعبہ حضور کا ہے, مدینہ حضور کا. حضور کا ہے, مدینہ حضور کا. اللہ خود ہے واصف اوصاف مصطفیٰ. اللہ خود ہے واصف اوصاف مصطفیٰ. قرآن پاک کیا ہے, قصیدہ حضور کا. قرآن پاک کیا ہے, قصیدہ حضور کا. حضور کا ہے, مدینہ حضور کا. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے, رمضان پاکستان.